السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس کی ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو ہم امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3850، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ فجر کا وقت کیا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، بس انہوں نے فجر کی نماز کے لیے اذان دی، پھر انہوں نے اقامت کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ پھر جب دوسری صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کرنے میں دیر کی، یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا سواری کہاں ہے؟ بس وہ آدمی کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اور اس کے درمیان کا وقت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3851، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال بلند فرما کے دعا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، جمعے کے دن ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو عرض کی گئی بارش نہیں ہوئی، اللہ سے دعا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کیا حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی کی زیارت کی۔ بس بارش آئی جبکہ آسمان میں کوئی بادل میں نے نہیں دیکھا۔ بس ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے کہ وہ جوان جس کا گھر قریب تھا اپنے گھر والوں کی طرف راہ کرتا۔ بس ایک جمعہ ہی تک رہی۔ بس جب دوسرا جمعہ آیا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر گر گئے، قافلے رک گئے اور مال ہلاک ہوئے۔ راوی کا بیان ہے بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر فرمایا اپنے ہاتھ کے ساتھ پھر دونوں کو کشادہ کیا، پھر کہا اے اللہ ہمارے ارد گرد نہ کہ ہمارے اوپر، اور دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے جدا کر لیے۔ راوی کا بیان ہے مدینہ کی فضا صاف ہو گئی۔ ایک اور حدیث ہے 3853، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم محبوب ترین شے خرچ نہ کرو، یا یہ کہ کون ہے جو اللہ عز و جل کو قرضہ حسنہ دے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، میں طاقت رکھتا ہوں کہ اس کو چھپا کر دوں، اس کا اعلان نہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو، یا فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں میں رکھو۔ ایک اور حدیث 3854، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا میں نے کبھی کوئی خوشبو نہیں دیکھی، خواہ وہ کستوری یا بیر ہی کیوں نہ ہو، جو زیادہ پاکیزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے آنے والی خوشبو سے، اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی شے کو چھوا، خواہ وہ ریشمی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 3856، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیالے میں پانی، دودھ، جوس اور شہد پلایا۔ ایک اور حدیث ہے 3857، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو قربانی کا بڑا جانور ہانک کر لے جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ سوار ہو جا۔ اس نے عرض کی قربانی کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس پہ سوار ہو جا۔ ایک اور حدیث ہے 3859، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ارینیا قبیلے کے کچھ آدمی مدینہ آئے، مدینہ کا کھانا انہیں پسند نہ آیا، بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقے کے اونٹوں میں بھیج دیا۔ ایک اور حدیث ہے 3859، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ارینیا قبیلے کے کچھ آدمی مدینہ آئے، مدینہ کا کھانا انہیں پسند نہ آیا، بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقے کے اونٹوں میں بھیج دیا، فرمایا اس کے پیشاب بھی پیو اور اس کے دودھ بھی پیو۔ بس انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چرواہے کو قتل کر دیا، اونٹوں کو ہانک کر لے گیا اور اسلام سے پھر گئے۔ ان کو پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں مختلف سمت سے کاٹ دیے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دی اور ان کو ہورا کے مقام پہ پھینک دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان میں سے ایک کو دیکھا، وہ اپنے منہ کے ساتھ زمین کو کاٹتا تھا یہاں تک کہ سارے مر گئے۔ کسی وقت حضرت حماد نے کہا وہ اپنے منہ سے زمین کو کاٹتے تھے یہاں تک کہ مر گئے۔ ایک اور حدیث ہے 3861، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کے پاس آتے تو یہ دعا کرتے اذہب باسا الی آخر۔ ایک اور حدیث ہے 3862، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ رب العالمین سے اپنی نماز شروع کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3863، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین سے جہاد کرو اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ،
ایک اور حدیث ہے 3864، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں کھڑے ہونے کے بعد ایک آدمی آیا، وہ تیز چل کے قوم کے پاس آیا، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، جس وقت صف میں آیا تو اس نے پڑھا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کلام کرنے والا کون ہے، یا فرمایا اس کلمات کو کہنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے کلمات کہنے والا، کیونکہ ان کے کلمات کو کہنے میں کوئی حرج نہیں، یا فرمایا بہتر ہے۔ ایک آدمی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تھا تو میں تیز چلا یہاں تک کہ صف کے قریب پہنچا، میری سانس پھولی ہوئی تھی، میں نے کلمات پڑھے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے 12 فرشتے دیکھے کہ وہ جلدی کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے تو آرام سے چل کے آئے، جو نماز باجماعت پا لے وہ پڑھ لے، جو رہ جائے وہ بعد میں پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے 3865، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے سب موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو ناپسند نہ کرو، لیکن مومن کے پاس جب اللہ کی طرف سے ملاقات کی خوشخبری دینے والا آتا ہے تو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ بے شک کافر یا فاجر جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو وہ ان کے پاس آتا ہے جس سے وہ ملنے والا ہے، وہ اللہ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے، اللہ سے اس سے ملاقات ناپسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3867، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجار کے ایک آدمی کو فرمایا اسلام لے آ، اس نے جواب دیا میرا دل نہیں مانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام لے آؤ اگرچہ دل نہیں مانتا۔ ایک اور حدیث ہے 3868، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کوئی چیز مانگے اور اس کی وجہ سے اسلام قبول کر لے تو پھر وہ شام نہیں کرے گا یہاں تک کہ اسلام اس کے نزدیک دنیا مافیا سے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 3869، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، وہ اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان سہارا لے کے چل رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے بیت اللہ تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرمایا بے شک اللہ بے پرواہ ہے اس سے کہ کوئی اپنے آپ کو یوں عذاب دے، پھر اسے حکم دیا تو وہ سوار ہوا۔ ایک اور حدیث ہے 3870، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ کے ایک بیٹے کو بیماری کی شکایت ہوئی، بس وہ مسجد کی طرف گئے اور بچہ فوت ہو گیا۔ بس جب حضرت ام سلیم نے اپنے گھر کا کام کاج کیا، رات کا کھانا تیار کر کے اپنے گھر والوں سے کہا تم میں سے کوئی ایک حضرت ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کی وفات کا ذکر نہ کرے۔ بس حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسجد والے ساتھیوں سمیت واپس آئے تو انہوں نے آ کر کہا بچے کا کیا حال ہے؟ حضرت ام سلیم نے کہا جو حالت ہے بہتر ہے۔ بس ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کھانا کھایا۔ بس جب ان کے دوست تشریف لے گئے تو ام سلیم اس کام میں مصروف ہو گئیں جو ایک بیوی میاں کے درمیان ہوتا ہے۔ بس جب رات کا آخری حصہ آیا تو عرض کیا ابو طلحہ تیرا کیا خیال ہے اگر کسی قبیلے والے کوئی چیز ادھار لیں، کچھ عرصے سے فائدہ اٹھائیں، پھر ان سے وہ چیز واپس مانگی تو کیا وہ چیز کرنا مشکل ہوگی؟ ابو طلحہ نے کہا اگر وہ مشکل سمجھے تو انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ اس وقت اس خوش بخت عورت نے کہا ہمارا فلاں بیٹا جو اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پہ ہمیں دیا تھا وہ لے لیا ہے۔ تو یہ سن کے انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کی رات میں اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برکت فرمائے۔ بس ان کو حمل ہوا عبداللہ سے۔ بس جب ایک رات وہ بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے خود گھٹی دینا پسند نہ کیا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گھٹی لگائی۔ وہ فرماتے بس میں بچے کو لے کے اور کچھ اجوا کھجوریں بھی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوا، اس حال میں کہ آپ جہاد کے اونٹوں پہ تارکول مل کے انہیں نشان لگا رہے تھے۔ میں نے بڑے ادب سے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رات کو بیٹا جنا ہے۔ بس اس نے خود گھٹی نہیں دی تاکہ آپ اس بچے کو گھٹی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟
میں نے عرض کیا جو کھجوریں ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لے کے خوب چبائی، اس کو جمع کر کے بچے کے منہ میں ڈالا، بس بچے نے اس کا ذائقہ لیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے پسند کھجور ہے۔ میں نے عرض کی حضور نام؟ فرمایا عبداللہ۔ ایک اور حدیث ہے 3871، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر لیتے تھے، اگر کسی اور سواری پر ہوتے تو اس کو حرکت دیتے تھے مدینہ شریف کی محبت کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث 3872، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے بیٹھ کے ایک کپڑے میں لپٹ کے نماز پڑھائی اپنے مرض میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ ایک اور حدیث 3873، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف نکلے جبکہ نماز کھڑی ہو چکی تھی۔ بیماری کے دنوں میں ایک آدمی نے آپ کو سہارا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کی یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی وجہ سے صحابہ نماز چھوڑ دیتے۔ ایک اور حدیث 3874، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں پہ ایک ہی غسل کے ساتھ ایک رات چکر لگایا۔ ایک اور حدیث 3875، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کی ڈالی یا گٹلی کے وزن کے برابر سونے کے بدلے نکاح کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ولیمہ ضرور کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی ہو۔ ایک اور حدیث 3876، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو زعفران کے ساتھ اپنے آپ کو رنگ لینے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث 3877، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی زعفرانی رنگ لگائے۔ ایک اور حدیث 3878، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور ان کے آزاد کرنے کو ان کا حق مہر بنایا۔ ایک اور حدیث 3879، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے گا، تمنا ضروری کرنی ہے تو یہ کہے اللہ مجھے زندہ رکھ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے موت دے جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ ایک اور حدیث ہے 3880، حضرت عبدالعزیز بن صہیب فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مصیبت کے آنے کی وجہ سے مومن موت کی تمنا نہ کرے بس اگر وہ ضرور ہی ایسا کرنے والا ہو تو یوں کہ اللہ مجھے اس وقت زندہ رکھ جس وقت تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو موت دے دینا، مجھے موت دے دینا۔ ایک اور حدیث 3881، حضرت عبدالعزیز بن صہیب فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کون سی دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کیا کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب دعا کرنے کا ارادہ فرماتے تو ان کلمات سے دعا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت 3882، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحرم واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من الکسل۔ ایک اور حدیث ہے 3883، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مجھ سے اپنے اہل خانہ اور مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرے۔ ایک اور حدیث ہے 3884، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سونے کی انگوٹھی تھی، اس پہ نقش یہ تھا محمد رسول اللہ۔ آپ نے کسی اور انگوٹھی پہ اس طرح کا نقش بنانے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 3885، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور مکمل نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3886، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور مکمل نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3887، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے دو۔
جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 3888 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو، بے شک سحری میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3889 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو، بے شک سحری میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3890 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایک اور حدیث ہے 3891 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عام طور پہ خشک کھجوروں کی شراب پیتا تھا، اچانک ہم نے آواز دینے والے سے سنا خبردار شراب حرام کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا انس اس کو بہا دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے نہیں کہا یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اور پوچھ لیں۔ ان دونوں شرابوں میں سے ایک شراب انگوروں کے رس یا کچی کھجور کی ہوتی تھی۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں اس دن وہاں ابو طلحہ، سہیل بن بیدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3892 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کر لے۔ ایک اور حدیث ہے 3894 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، مجھے کہا گیا آپ آل مطلب کے درزی کے پاس ہوں گے، آپ کو انہوں نے دعوت دی، آپ نے قبول فرمائی۔ میں چلا گیا یہاں تک کہ آپ کے پاس داخل ہوا تو درزی نے آپ کے آگے کدو شریف رکھا تھا۔ میں کدو شریف تلاش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھنے لگا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 3895 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال اس نہر کی طرح ہے جو اسے 5 دفعہ غسل کرے اس کے جسم پہ میل رہے گی، جب کلی کرے گا اس کے منہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جب اپنے چہرے کو دھوئے تو اس کے ساتھ چہرے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر جب سر کا مسح کرے گا تو اس کے ساتھ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر جب پاؤں کے گناہ دھوئے گا تو اس کے ساتھ اس کے پاؤں کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جن پیروں سے چل کے گیا تھا اور اس کے گناہ کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اس کمان سے نکلتا ہے، آسمان کی سائے کے نیچے قتل ہونے والوں میں سے وہ سب سے برے ہوں گے۔ مبارک ہو جو ان کو قتل کرے، ان کو خوشخبری ہو جس کو وہ شہید کریں، خوشخبری ہو ان کے لیے جن کو وہ شہید کریں۔ ایک اور حدیث ہے 3897 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن کے متعلق پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ رہے، مسلمان وہ ہوگا جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک اور حدیث ہے 3898 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو شر کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں شرارتی وہ ہے کہ اس کے شر سے بچا جائے اور اسے بھلائی کی امید نہ رکھی جائے، تم میں بہتر وہ ہے جسے بھلائی کی امید رکھی جائے اور اس کے شر سے نہ بچا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 3899 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں میری امت میں رہیں گی یہاں تک قیامت آ جائے، نوحہ اپنے نسب پہ فخر، تیسرا چاند کی منزلوں کا لحاظ کر کے بارش ان کے اثر سے سمجھنا۔ ایک اور حدیث ہے 3902 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو دعا مانگتے اللہم اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایک اور حدیث ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔